میں عبدالباری آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ گیا ہوں 10th کلاس میں جو آپ کا اردو بک ہے اسی کا چیپٹر 26واں چیپٹر ہے، اور چیپٹر کا نام ہے غلام حمدانی مصحفی۔ اور غلام حمدانی مصحفی جو لکھے ہیں جذبہ عشق لکھے ہیں، یہ دونوں غلام حمدانی مصحفی کے بارے میں اور جذبہ عشق کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ اگر ابھی تک آپ لوگ 25 ویڈیو میں ڈال چکا ہوں چیپٹر وائز، اگر ابھی تک آپ لوگ نہیں دیکھے ہیں تو جا کر دیکھ لیں گے۔ اگر آپ کا منشا ہے، جذبہ ہے کہ آپ کا اردو میں 95 نمبر آئے تو آپ ہمارا ویڈیو صرف دیکھ لیں، آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہوگا۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں نمی اور دل میں غم ہے، آنکھوں میں نمی اور دل میں غم ہے، کیا آپ کا بھی سلیبس زیادہ اور ٹائم کم ہے؟ کیا آپ کا بھی سلیبس زیادہ اور ٹائم کم ہے؟ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹائم کم ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں، اچھا نمبر لا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ بہترین سے محنت کریں۔ اگر محنت کریں گے تو ابھی بھی بہت وقت ہے، آپ کا اچھا نمبر آ جائے گا، بہترین نمبر آئے گا۔ اگر محنت کریں گے تب دل و دماغ سے ایمانداری کے ساتھ تو اچھا نمبر آپ کا آ جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بورڈ پر۔ دیکھیے آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا غلام حمدانی مصحفی کے بارے میں۔ غلام حمدانی مصحفی جو ہے یہ مصنف ہے، رائٹر ہیں، لیکھک ہیں، اتنی سی بات یاد کر لینی ہے۔ اور غلام حمدانی مصحفی جو ہے وہ کیا لکھے؟ جذبہ عشق۔ آپ لوگوں کو میں پچھلا ویڈیو میں بتایا تھا کہ جذبہ عشق جو غلام حمدانی مصحفی لکھے ہیں یہ اقتباس ہے۔ کیا ہے؟ اقتباس۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر مووی ہوتا ہے، مووی سے پہلے ٹریلر نکلتا ہے، اسی طریقے سے جذبہ عشق کا کیا ہے؟ اقتباس پڑھ رہے ہیں، ایک پارٹ، ایک ٹکڑا پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو غلام حمدانی مصحفی جو لکھے ہیں وہ کیا لکھے ہیں؟ جذبہ عشق۔ یا سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ جذبہ عشق کے مصنف کون ہیں؟ مصنف کا نام کیا ہے؟ آپ کو جواب دینا ہے غلام حمدانی مصحفی جذبہ عشق کے مصنف ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اتنی سی بات؟ آگے دیکھیے پیدائش۔ غلام حمدانی مصحفی کی پیدائش کب ہوئی؟ کب ہوئی اور کہاں پر ہوئی؟ دیکھیے 1748 عیسوی میں غلام حمدانی مصحفی کی پیدائش ہوئی، اور کہاں پر ہوئی؟ امروہہ میں۔ کہاں پر بچوں؟ امروہہ میں غلام حمدانی مصحفی کی پیدائش ہوئی، اور کب؟ 1748 عیسوی میں۔ اتنی سی بات یاد کر لینی ہے آپ لوگوں کو۔ آگے دیکھیے ابتدائی تعلیم، شروعاتی تعلیم غلام حمدانی مصحفی کی کہاں پر ہوئی؟ تو امروہہ میں ہی ہوئی۔ کہاں پر ہوئی بچوں؟ امروہہ میں ہی ہوئی۔ کن کی تعلیم؟ غلام حمدانی مصحفی کی تعلیم۔ سوال ایسے بنے گا کہ غلام حمدانی مصحفی کی ابتدائی تعلیم کہاں پر ہوئی؟ آپ کو جواب دینا ہے امروہہ میں ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آگے دیکھیے غلام حمدانی مصحفی اردو فارسی کے علاوہ عربی پر مہارت حاصل، مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ اردو فارسی کے علاوہ عربی پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ کون؟ غلام حمدانی مصحفی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فارسی جانتے تھے یا عربی جانتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اردو اور فارسی کے علاوہ عربی پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ کون؟ غلام حمدانی مصحفی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے غلام حمدانی مصحفی جو ہے کیا کیا لکھے؟ کیا کیا لکھے؟ تو دیکھیے غلام حمدانی مصحفی غزلیں بھی لکھی اور مثنویاں بھی لکھے۔ کون؟ غلام حمدانی مصحفی جو ہے غزلیں بھی لکھے اور کیا لکھے؟ مثنوی یا مثنویاں بھی لکھے۔ کون؟ غلام حمدانی مصحفی۔ اردو فارسی کے علاوہ کیا جانتے تھے بچوں؟ عربی پر بھی مہارت حاصل تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کوچنگ کے اندر پڑھتے ہیں تو کوچنگ کے اندر دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، کوئی ٹیچر ہوگا جس کو بایولوجی بہترین آتا ہوگا، کسی کو فزکس سے بہترین آتا ہوگا، کسی کو میتھ بہترین آتا ہوگا، کسی کو اردو بہترین آتا ہوگا۔ لیکن غلام حمدانی مصحفی جو تھا اردو پر بھی پکڑ تھی، اس کے بعد فارسی پر بھی، اس کے بعد
عربی پر بھی بہترین مہارت تھا کس کو؟ غلام حمدانی مصحفی کو۔ اور کیا کیا لکھے غلام حمدانی مصحفی؟ غزلیں لکھے کون؟ غلام حمدانی مصحفی۔ اور مثنویاں لکھے کون بچوں؟ غلام حمدانی مصحفی۔ آگے دیکھیے شاگرد کون کون ہے، یہاں پر دیکھیے شاگرد کون کون ہے۔ دیکھیے نام میر ضمیر، کیا نام ہے بچوں؟ میر ضمیر۔ اس کے بعد ہے میر خلیق، کیا ہے بچوں؟ میر خلیق، یہ لام ہے، کیا ہے بچوں؟ لام، میر خلیق۔ اس کے بعد دیکھیے آتش لکھنوی، کیا ہے؟ آتش لکھنوی، یہ شاگرد ہے بچوں۔ آگے دیکھیے اور اسیر، کیا نام ہے؟ اسیر وغیرہ، یہ سب کیا ہے بچوں؟ شاگرد ہے۔ آگے دیکھیے عشقیہ مثنوی، غلام حمدانی مصحفی کے عشقیہ مثنوی کون سا ہے؟ عشقیہ مثنوی کون سا ہے؟ بحر المحبت، کیا ہے بچوں؟ بحر المحبت۔ یہ آپ کو بورڈ ایگزام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو عشقیہ مثنوی کون سا ہے بچوں؟ بحر المحبت ہے۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، یا اگلا لائن، اگلا پیراگراف دیکھیے، دوسری مثنویاں، دوسری مثنویاں دیکھیے۔ سردی ہے، فرسٹ کا نام کیا ہے بچوں؟ سردی۔ دوسرے کا نام دیکھیے اجوائن، کیا ہے بچوں؟ اجوائن ہے۔ اور تیسرے کا نام دیکھیے غریب خانہ مصحفی، کیا ہے؟ غریب خانہ مصحفی۔ فرسٹ کا نام سردی، سیکنڈ کا نام اجوائن، اور تھرڈ کا نام ہے غریب خانہ مصحفی۔ اس کے بعد ہے مودی خانہ، دیکھیے یہاں پر کیا ہے بچوں؟ مودی خانہ۔ اور ختم النامہ، کیا ہے؟ ختم النامہ۔ یہ سب کیا ہے بچوں؟ مثنویاں ہے، کیا ہے؟ مثنویاں بول سکتے ہیں یا مثنوی بول سکتے ہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، تو غلام حمدانی مصحفی کا کیا ہوا؟ اس کے بعد انتقال ہو گیا، دار فانی سے دار بقا کوچ کر گئے، کون؟ غلام حمدانی مصحفی۔ غلام حمدانی مصحفی کا انتقال کب ہوا؟ تو 1824 عیسوی میں غلام حمدانی مصحفی کا انتقال ہو گیا۔ یہ ابھی جو میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، یہ کس کے بارے میں بتایا ہوں؟ یہ بتایا ہوں غلام حمدانی۔ غلام حمدانی کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیا کیا کیے، مثنوی کا نام کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عشقیہ مثنوی کون سا ہے، کب مرے، یہ سارا چیز میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو غلام حمدانی مصحفی کے بارے میں بتا دیا ہوں۔ اب پڑھیں گے جذبہ عشق، کیا پڑھیں گے؟ جذبہ عشق۔ یہ کیا؟ اقتباس، ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک پارٹ پڑھیں گے مثنوی کا، کیا پڑھیں گے بچوں؟ صرف ایک پارٹ پڑھیں گے، اقتباس پڑھیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے صرف لیکچر دے دیتا ہوں جذبہ عشق کے اندر کیا کہے کون؟ غلام حمدانی مصحفی، اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا، کیا تھا بچوں؟ ایک لڑکا تھا۔ یہاں پر دیکھیے آپ لوگ، یہیں سے کہانی شروع ہوگی، اور کہانی بہت ہی مزیدار ہے، آپ لوگ سن لیں گے تو آپ کے مائنڈ میں صحیح طریقے سے باتیں اتر جائے گی۔ آپ لوگ کہانی سنیں گے ضرور۔ ایک لڑکا تھا جو رہنے والا تھا دہلی کا، کہاں کا تھا؟ دہلی کا تھا۔ بہت ہی اسمارٹ تھا، ہینڈسم تھا، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اتنی سی بات دماغ میں بیٹھا لیجیے آپ۔ تو یہ لڑکا جو تھا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس جذبہ عشق کے اندر بتایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کون لکھا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی لکھا ہے، میں بتا نہیں رہا ہوں، یہ لکھا ہے غلام حمدانی مصحفی، اسی کو میں بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بک سے میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ مائنڈ میں آپ لوگ باتیں رکھ لیں۔ یہ لڑکا کہاں کا تھا بچوں؟ دہلی کا لڑکا تھا۔ اتنی سی بات دماغ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ تو دہلی کا لڑکا جو تھا بہت ہی خوبصورت تھا، کیا تھا؟ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے بعد اس لڑکے کیا ہوا؟ شادی ہونے کے بعد اس کی بیوی جو تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جس کے لیے وہ اس کے عشق میں ہمیشہ ڈوبا رہتا تھا، نہ سمجھ رہے؟ مجنون ہو جانا، پاگل ہو جانا۔ تو اپنی بیوی کے عشق میں یہ جو لڑکا تھا دہلی کا، یہ ہمیشہ مصروف رہتا تھا، اور اتنی خوبصورت تھی اس لڑکا تھا، اس کی بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ گھر کے اندر بھی لوگ دیکھتے تھے تو حیرت کرتے تھے کہ اتنی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی ہیں۔ اگر وہ لڑکی جو اس لڑکا مطلب شادی کیا تھا، اس کی بیوی جو تھی، اگر وہ باہر کہیں پر نکل جاتی تھی تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے،
लोग देखते ही रह जाते थे। उसके बाद ये लड़का जो इश्क में डूबा हुआ था, पागल था, मजनू था, समझ रहे हैं, तो उसकी बीवी थी। अगर ये कभी बाहर निकलता, क्या होता बच्चों, अगर कभी बाहर निकलता किसी काम के लिए, तो बाहर निकलने के बाद फ़ौरन वो वापस आ जाता और घर में अपने बीवी को कोई भी काम करने नहीं देता था। फिर क्या हुआ आगे? आगे ये हुआ, उसकी बीवी कभी रोती थी, कभी हंसती थी, कभी कुछ मायूस रहती थी, क्योंकि कोई काम करने नहीं देता था वो लड़का। उसके बाद उसकी बीवी जो थी वो बीमार हो गई। क्या हो गई बच्चों? बीमार हो गई। अब बीमार होने के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। क्या हुआ बच्चों? इंतकाल हो गया। तो लोग आए कहने लगे, जैसे मरने से पहले कहता है लोग कि इसको ये बीमारी हो गया, नज़र लग गई, इसी तरीके से लोग बातें बनाने लगे कि कोई कहने लगा कि नज़र लग गया, कोई कहने लगा नहीं बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। ये सारी बातें थी, बस इतनी सी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर इक़्तिबास पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है? इक़्तिबास। अगर पूरा डिटेल के साथ कहानी को समझना होगा तो मसनवी जो है उसको पूरे तरीके से पढ़ना होगा। आप के चैप्टर में सिर्फ इक़्तिबास के बारे में बताया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ही कहानी बताया हूँ, बस इतना सा आपके बुक में दिया हुआ है। तो आप लोग ये बातें सही तरीके से आप लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अगर आप इसको सही तरीके से याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं हो सकता है। क्या है? पैदाइश कब हुई? 1748 ईस्वी में पैदाइश हुई। कहाँ पर हुई? अमरोहा में हुई। इब्तिदाई तालीम कहाँ पर बच्चों? अमरोहा में। उसके बाद उर्दू फारसी के अलावा किस पर महारत रखते थे? अरबी पर महारत रखते थे। उसके बाद गज़लें और मसनवी लिखे। कौन लिखे? ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी लिखे। उसके बाद आपको याद कर लेनी है इश्क़िया मसनवी कौन सा है? बहरुल मोहब्बत है। और क्या कहते हैं, इंतकाल कब हुए? 1824 ईस्वी में इंतकाल हो गया। किसका? ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी का। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। और अगर इसको सही तरीके से याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं हो सकता है इस चैप्टर से। और मैं जितना भी चैप्टर 25 चैप्टर है वो सारा चैप्टर मैं करा चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि अगर देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं हो सकता है। आपका नंबर भी बेहतरीन आएगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपका क्या कहते हैं, उर्दू के अंदर तो 95 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता है, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ। और हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप हिंदी भी पढ़ लेंगे तो आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और मैं आपको डिटेल के साथ नहीं, बस आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम देने जो जाएंगे आप, वहां पर आपको जो क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं शॉर्टकट में। अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आपको किस्सा कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो पढ़ाता हूँ सिर्फ आप वो पढ़ लें। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझने में, बातें समझ में आई कि नहीं आई, कितनी सी बातें समझ में आई, कितनी सी नहीं आई, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख़ नबी हैं सुन लें, सारे दुनिया के जो गुस्ताख़ नबी हैं सुन लें, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। आप लोग देखे होंगे, अभी आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि यूपी के अंदर एक लड़के को, बहुत सारे लड़के को क्या किया गया, उसको मुकदमा उस पर दर्ज की गई। क्यों? क्योंकि वो लिखा था क्या, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं 1000 बार 100 बार बोलूँगा, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग भी ज़रूर कमेंट के अंदर लिखें और अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। आप लोग इस पर वीडियो बनाएं और हैशटैग लगाकर ज़रूर आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी हो, सारी जगह ज़रूर आप शेयर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़।